हेलो, वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और सब लोगों को हैप्पी वीकेंड। और जैसा कि पता है कि जब हैप्पी वीकेंड आता है तो हमने पढ़ना तो बंद नहीं करना, क्योंकि हमारी क्लास होती है सैटरडे को वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से। जैसा कि आपको पता है कि वर्ल्ड करंट अफेयर्स में हमने 2020 को ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है और अब हम 2021, जो कि एक सिलेबस होता है एफपीएससी का या किसी भी जॉब का, करंट अफेयर्स हमने पास्ट 2 इयर्स के पढ़ने होते हैं। जो करंट हैपनिंग्स होती हैं वो पास्ट 2 इयर्स की हमने पढ़नी होती हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूं कि जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है इंटरव्यू के लिए, तो उनके लिए भी ये जो टॉपिक्स हैं जो हम कवर कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है एफआईए के इंटरव्यू के लिए, तो वो ये वीडियोस देखना मत भूलें। ठीक है। और साथ साथ जिन्होंने अभी आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है, तो उनके लिए तो बेनिफिशियल है ही। इससे पहले हम 7 लेक्चर्स जो हैं वर्ल्ड करंट अफेयर्स के हवाले से कंप्लीट कर चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2020 को हमने कंप्लीट कर लिया है और अब तो हम 2021 को देख रहे हैं। ठीक है। जिसमें से हमने तकरीबन 3 से 4 महीने के 2021 के आज इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और जैसे जैसे हमारा सिलेबस आगे बढ़ रहा है, हमारी तैयारी जो है वो अच्छी तरह से होती जा रही है। ठीक है। तो बग़ैर देर किए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है। और सबसे पहला सवाल जो अपीयर हो सकता है वो ये है, पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस, जीआई जिसको बोलते हैं। ठीक है। किस लिए किया उसका रीज़न ज़रूर याद कर लिया करें। हमारे लेक्चर्स की खूबसूरती ये है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो रटाफिकेशन पर नहीं रिलाय करते। हम साथ में उसकी छोटी सी डेफिनेशन या उसका पस मंज़र आपको बताते हैं। उससे होता ये है कि आपको एक तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और साथ साथ आपको उसका बैकग्राउंड पता लग जाता है। पाकिस्तान हैज़ डिसाइडेड टू रजिस्टर हिमालयन पिंक सॉल्ट एज जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टू प्रिवेंट इट्स अनऑथराइज्ड यूज़ बाय अदर कंट्रीज़। तो ये रीज़न है पाकिस्तान ने जो अपनी रजिस्टर करवाया है हिमालयन पिंक सॉल्ट को एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन। सेकंड क्वेश्चन है, असद अली मेमन बिकम्स फर्स्ट एशियन एंड पाकिस्तानी टू क्लाइम अफ्रीकाज़ हाईएस्ट पीक, जिसे हम किलिमंजारो बोलते हैं, इन लेस देन 24 आवर्स। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पहला तो आपका करंट अफेयर्स के हवाले से आपको पता लग जाएगा कि असद अली मेमन साहब ने क्या किया। पहला पाकिस्तानी यानी पहला एशियन बना जिसने अफ्रीकन हाईएस्ट पीक को उसने 24 घंटे के अंदर सर किया। ठीक है। अब हमें दूसरा जनरल नॉलेज का यहाँ से क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, हमें पता लग गया कि अफ्रीका की हाईएस्ट पीक जो है वो किस नाम से मशहूर है, मंजारो के नाम से मशहूर है। तो एक तो जनरल नॉलेज आपकी क्लियर होती जा रही है साथ साथ, और आपकी करंट अफेयर्स भी इसमें क्लियर होती जा रही है। ठीक है। ज़ारा नईम दी पाकिस्तानी गर्ल हु अचीव दी माइलस्टोन एंड टॉप्ड इन एसीसीए। एसीसीए एक डिग्री है जिसे हम कहते हैं एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंट्स। ज़ारा नईम ने पाकिस्तान के लिए ये माइलस्टोन अचीव किया है कि उन्होंने किस में टॉप किया है, एसीसीए के अंदर टॉप किया है। ठीक है। और हम ये किस साल की बात कर रहे हैं, हम 2021 की बात कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि एफपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस देता रहता है, तो आपने इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है। ज़ारा नईम डार, अ पाकिस्तानी स्टूडेंट, वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द ग्लोबल प्राइज विनर फॉर स्कोरिंग द हाईएस्ट मार्क्स इन द फाइनेंशियल reporting exam of the Association of Chartered Certified Accounts conducted in December 2020। ठीक है। तो ज़ारा नईम ने ये पोजीशन हासिल की है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। इस हवाले से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पाकिस्तान रेलवे टू रन ट्रेन फ्राम इस्लामाबाद तेहरान इस्तंबुल, यानी जो ट्रेन है पाकिस्तान ने ये स्टार्ट करने का जो है वो सोचा है, ये स्टार्ट हो भी गई है, जो कि कहाँ से चलेगी, यानी इस्लामाबाद से चलते हुए तेहरान जो कि दारुल हुकूमत है ईरान का, और उसके बाद इस्तंबुल जाएगी जो कि टर्की से इसको इंटरलिंक करेगी इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन ट्रेड। अब आप जैसा कि मैंने आपको शायद पिछले लेक्चर्स में किसी लेक्चर में पढ़ाया था कि दुनिया की तकरीबन 80% जो ट्रेड होती है, यानी जो आपका माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, वो शिपमेंट के थ्रू जाता है। शिपमेंट के थ्रू से मुराद कि जो आपकी शिप्स होती हैं जो सेल करती हैं आपके
سمندروں کے اندر، تو اس 80% جو آپ کا خام یعنی دنیا کی جو ٹریڈ ہو رہی ہے وہ کس کے تھرو ہو رہی ہے؟ شپمنٹ کے تھرو، ٹھیک ہے، تھرو سیز آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں۔ اب یہ ٹریڈ کے لیے پاکستان ریلوے نے جو ایک بہت زبردست کام اسٹارٹ کیا ہے، اب یہ کیا کریں گے، یہ چلائیں گے ٹرین اسلام آباد سے، جو کہ تہران یعنی ایران کا دارالحکومت ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے استنبول جائے گی۔ اب اس سے کیا ہوگا، جو یہاں کے آنے جانے کا جو یہاں سے امپورٹ ایکسپورٹ کا جو مال ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوگا، اسٹرینتھن ہوگی آپ کی ٹریڈ، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں، پاکستان انڈیا had recommitted themselves to 2003 ceasefire arrangements at the line of control on 25th February 2021۔ تو پاکستان اور انڈیا نے ریکمٹ کیا ہے اس چیز کو کہ وہ 2003 میں جو سیز فائر ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، اب یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ سیز فائر ایگریمنٹ جو ہے وہ کب ہوا تھا، 2003 میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کا جنرل نالج ایک سوال کلیئر ہو گیا۔ اب آپ اس کے ساتھ ساتھ کرنٹ افیئرس کیا آپ کو معلوم ہوگا کہ ریکمیٹڈ کس تاریخ کو کیا پاکستان نے، تو ریکمیٹڈ کیا ہے پاکستان نے 25 فیبروری 2021 کو۔ پاکستان اینڈ انڈیا ہیڈ ریکمیٹڈ themselves to the 2003 ceasefire agreement at the line of control 25 فیبروری 2021۔ اب یہاں سے پتہ لگ گیا آپ کو کہ جو سیز فائر ایگریمنٹ ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان، وہ کب ہوا تھا، 2003 میں ہوا تھا، اور ریکمیٹڈ یعنی اس پر اگین اور اس کو ریکمٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا نے 25 فیبروری 2021 کو۔ Pakistan and India on Thursday 25th February 2021 said that they had recommitted themselves to the 2003 ceasefire arrangements at the line of control and agreed to address the core issues that could undermine peace and stability۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جو بائیڈن ارج انڈیا اینڈ پاکستان ٹو ہولڈ ڈائریکٹ ٹاکس آن کشمیر۔ تو اس سے پہلے ڈائریکٹ ٹاکس آن کشمیر پر کس نے بات کی تھی اور کہا تھا کہ میں بیچ کا راستہ یعنی بیچ میں ایک رول ادا کر سکتا ہوں۔ تو اس سے پہلے جو ہم صدر تھے امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ، تو انہوں نے جب عمران خان صاحب نے ٹور کیا تھا امریکہ کا، تو اس وقت انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان جو ایک کیا کہتے ہیں کہ صلح داری کے لیے ایک بیچ پر برج قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب جو بائیڈن، کیونکہ 46 پریزیڈنٹ ہیں، جو بائیڈن 46 پریزیڈنٹ ہیں یو ایس اے کے، اب انہوں نے یہ پاکستان سے کہا کہ وہ پاکستان اور انڈیا جو ہے آپس میں کشمیر پر ٹیبل ٹاکس کریں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں in its first statement on occupied Kashmir, the Biden administration has urged India and Pakistan to hold direct talks on the issue and welcome an agreement between the two neighbors to de-escalate tensions along the line of control۔ ٹھیک ہے، جو بائیڈن نے دوبارہ ارج کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں the lessons for a post-pandemic world۔ The Lessons for a Post-Pandemic World is a recently launched book written by فرید زکریا۔ اب جیسا کہ پتہ ہے ایک پینڈیمک چلا ہوا ہے پاکستان پوری دنیا کے اندر، جو ایک وائرس ہے جس نے پوری دنیا کو جو ہے وہ ناک میں دم کیا ہوا ہے، اس کے حوالے سے ایک بک لکھی گئی، The Lessons for a Post-Pandemic World is a recently launched book written by فرید زکریا نے یہ بک لکھی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان visited سری لنکا on 24 فیبروری 2021۔ ایک اور یہاں پر چیز یاد رکھیے گا، ایف پی ایس سی ہو گیا یا کوئی بھی ایگزامینیشن سروس ہو گئی، وہ اس طرح کے کوسچنس لازمی پوچھتی ہے جو کہ آپ کے پرائم منسٹرس، آپ کے پریمیئرس، آپ کے پریزیڈنٹس جو وزٹ کرتے ہیں فارن وزٹس، ان کے حوالے سے آپ سے پوچھا جاتا ہے، اور پرٹیکولرلی آپ سے ڈیٹ کے حوالے سے بھی پوچھا جاتا ہے، تو ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو یاد رکھنا ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے، انایا بلال 3-year-old پاکستانی گرل ہو بیکمز فرسٹ ایتھلیٹ ٹو ون کراٹے میڈل ان جاپان۔ ٹھیک ہے، انایا بلال جو کہ صرف اور صرف 3 سال کی ہیں، انہوں نے پاکستان کی فرسٹ ایتھلیٹ ہونے کا یہ کیا کہتے ہیں، فرسٹ ایتھلیٹ ٹو ون کراٹے میڈل ان جاپان۔ تو ہاؤ مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا ٹیلنٹ ہے کہ 3 سال کی بچی انایا بلال نے یہ کمپٹیشن اپنے نام کیا۔ پاکستانی گرل انایا بلال ہیز بیکم دا فرسٹ ینگسٹ ایتھلیٹ، اوبویسلی ینگسٹ ہوں گی، اس سے چھوٹا ظاہر سی بات ہے، بچہ دودھ ہی پیتا ہے، ینگسٹ ایتھلیٹ ٹو ون اے کراٹے میڈل ان اے کمپٹیشن ان جاپان، انایا بلال ہو اسٹارٹڈ کراٹے ایٹ دا ایج آف 2، یعنی صرف اور صرف 2 سال کی عمر میں انہوں نے یہ کراٹے جو ہے وہ کھیلنا اسٹارٹ کیے، ٹھیک ہے۔ ریسیوڈ دی وائٹ بیلٹ ان اے کمپٹیشن ان جاپان بائی بیٹنگ ہر اپوننٹ۔
वेरी इंटरेस्टिंग माशाल्लाह. अच्छा, on February 23, 2021, National Assembly of Pakistan passes bill to ban corporal punishment in Islamabad. अब corporal punishment क्या होती है, इसको आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. corporal punishment होती है जो कि आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मदरसा हो गया, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, यहाँ पर बच्चे को ना पढ़ने पर पनिशमेंट एक मिलती थी. हमें भी बचपन में मिली है, डंडे पड़ते थे अगर हमारी कोई फेयर कॉपी कंप्लीट नहीं होती थी, तो हमें जो है वो मार पड़ती थी, या किसी टेस्ट में हमारे अच्छे नंबर नहीं आते थे तो हमें मार पड़ती थी, तो उसको कॉर्पोरल पनिशमेंट कहा जाता है. तो नेशनल असम्बली ने 23 फरवरी 2021 को एक बिल पास किया, और इस्लामाबाद में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये कॉर्पोरल पनिशमेंट पर बैन लगा दिया गया. द नेशनल असम्बली पास्ड बिल टू बैन कॉर्पोरल पनिशमेंट इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सेमिनारीज इन द कैपिटल एंड रेफर्ड another bill seeking make a compulsory teaching of Arabic language in educational institution to standing committee concerned. ठीक है, वैसे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि बच्चे को जब तक मार ना पड़े वो नहीं पढ़ सकता. आप और हम एक एग्जांपल्स हैं जो कि 90s में पैदा हुए या 2000 अर्लीज़ में पैदा हुए, जिनको स्कूल में मार पड़ी है, तो हम आज अल्हम्दुलिल्लाह किसी न किसी रुतबे पे पहुँचे हैं. अगर आप बच्चे को मारेंगे नहीं, ठीक है, मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा ना मारा जाए, कम तादाद, यानी आप उसकी जो टेंडेंसी है मारने की वो कम कर दें, लेकिन मार को आप ख़त्म ना करें, क्योंकि मार का ही डर होता है जब बच्चा पढ़ता है. ठीक है, इस हवाले से आगे चलते हैं. सीएम पंजाब उस्मान बोजदार लॉन्च दी रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम ऑन 22 फरवरी 2021. तो उस्मान बोजदार ने रहमतुल लिल आलमीन, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्लीज़ दुरूद शरीफ पढ़ लीजिएगा, रहमतुल लिल आलमीन स्कॉलरशिप अनाउंस की है 22 फरवरी 2021 को. ठीक है, ये भी आपने याद रखना है. इस्लामाबाद गेट्स द फर्स्ट पेट फ्रेंडली पार्क इन फरवरी 2021. पाकिस्तान में इस्लामाबाद वो पहला शहर बन गया है जिसके अंदर पेट फ्रेंडली पार्क जो है वो बनाया गया है 2021 के अंदर. और सेकंड इन्फॉर्मेशन आप देख लें करंट अफेयर्स के हवाले से. सफारी टूरिस्ट ट्रेन of Pakistan Railways launched between Goldraj Station and Attock Station on February 21, 2021. तो सफारी टूरिस्ट ट्रेन जो है वीकेंड्स पर यहाँ से चलती है, रावलपिंडी से लेके यानी इस्लामाबाद रेलवे स्टेशन से या रावलपिंडी स्टेशन से चलती है, जो कि अटक तक जाती है, और बीच में बड़ी स्लो स्पीड में ये चलती है, और बीच में एक दो म्यूज़ियम आते हैं, वहाँ का आपका टूर होता है. ये पूरे दिन का एक ट्रिप होता है जो कि लोग जाते हैं और इन्जॉय करते हैं. ठीक है, उसके बाद मोहम्मद रिजवान बिकम्स दी सेकंड विकेट कीपर बैट्समैन टू मेक 100 अक्रॉस ऑल द फॉर्मेट्स. जब हम अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स बात करते हैं तो हम क्रिकेट के हर एक फॉर्मेट की बात कर रहे होते हैं, जिसमें T20 इंटरनेशनल्स आ जाते हैं, ODI इंटरनेशनल्स आ जाते हैं, और टेस्ट इंटरनेशनल्स आ जाते हैं. अब मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन अब ये क्या बन गए हैं, पे दूसरे विकेट कीपर बन गए हैं आफ्टर ब्रेंडन मैकलम, जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स के अंदर सेंचुरी बनाई है. और ब्रेंडन मैकलम का अगर बात करें तो एक इनका ताल्लुक़ कहाँ से था, इनका ताल्लुक़ था न्यूजीलैंड से. ठीक है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते थे. ठीक है, आगे चलते हैं हम. द 7th एडिशन ऑफ द मल्टी नेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमान 2021 वाज हेल्ड इन पाकिस्तान. ये भी बहुत याद रखिएगा, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत तरह के. इस तरह से एक्सरसाइजेस के हवाले से पूछा जाता है कि अमान एक्सरसाइज कहाँ पर हुई और कब से लेकर कब तक हुई. तो फरवरी 11 से लेकर फरवरी 16, 2021 में ये हुई है. क्या हुई है, अमान एक्सरसाइज हुई है पाकिस्तान में. तो ये आपने याद रखनी है, और इसका 7th एडिशन था. ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम बिकेम द फर्स्ट टीम टू रीच सेंचुरी ऑफ T20 विंस. ठीक है, पाकिस्तान वो पहली टीम बन गई है जिसने 100 T20 इंटरनेशनल्स जीते हैं. ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं द स्लोगन ऑफ पाकिस्तान नेवी एक्सरसाइज अमान 2021 इज़ टुगेदर फॉर पीस. ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन, और ये बहुत पोटेंशियल रखता है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है FPSC एग्ज़ाम्स के अंदर. ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं मोहम्मद अली सदपारा वॉज पाकिस्तानी क्लाइंबर हु गॉट मिसिंग वाइल ट्राइंग टू क्लाइंब K2 along with the 2 foreign climbers on 5th February 2021. तो 2021 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैपनिंग थी, वो थी मोहम्मद अली सदपारा, जो पाकिस्तान के माउंटेनियर थे, जिन्होंने K2 सर करने के लिए वो उन्होंने अपना सफ़र स्टार्ट किया. कुछ 5 फरवरी को उनको लास्ट टाइम
باٹل نیک کی طرف، جو باٹل نیک جو ہے K2 کی وہاں پر دیکھا گیا اور اس کے بعد ان کو نہیں دیکھا گیا، جس کے بعد ان کی ہلاکت کے حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کی گئی۔ اب K2 کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ K2 دنیا کی دوسری بڑی بلند ترین چوٹی ہے۔ کون سی ہے؟ سیکنڈ ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ پہلا کون سا ہے؟ پہلا آپ کو پتہ ہے کہ ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو کہ نیپال میں موجود ہے۔ دوسرا K2 ہے جو کہ پاکستان میں موجود ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ K2 از دی سیکنڈ لارجسٹ ماؤنٹین پیک ان دا ورلڈ، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے ایک ایڈیشنل انفارمیشن آپ کو بتا دوں، the three climbers were last seen on 5th February near the bottleneck on K2 as they attempted to reach the summit آف دی سیویج ماؤنٹین، ٹھیک ہے۔ سیویج ماؤنٹین اس کو کہا جاتا ہے، اور سردیوں کے اندر یہ جو ہے کسی خودکشی سے کم نہیں ہوتا یہاں پر کلائم کرنا، لیکن ایڈونچرس لوگ یہاں پر جاتے ہیں۔ پاکستان's کورونا وائرس ویکسین کیمپین اسٹارٹیڈ فرام 2 February 2021۔ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، موسٹ امپورٹنٹ ایونٹ جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ پرائم منسٹر عمران خان اٹینڈڈ اے نیشنل ٹیلیوائزڈ لانچ ایونٹ ویئر ڈاکٹر واز گیون دا فرسٹ شاٹ آف چائناز سائنوفارم کورونا وائرس ویکسین۔ تو عمران خان نے یہ ویکسین لگوائی تھی، جس کے بعد سے پاکستان میں اس چیز کا باقاعدہ آغاز ہو گیا تھا۔ اچھا، دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہیز بیکم دی ورلڈ فرسٹ اسمارٹ ریڈنگ ایئرپورٹ۔ تو دنیا کا سب سے پہلا ایئرپورٹ جو کہ ورلڈ اسمارٹ ریڈنگ ایئرپورٹ ہے وہ کون سا ہے؟ وہ دبئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان مارچ 2021 نارتھ کوریا اینڈڈ اٹس ڈپلومیٹک ریلیشنز ود ملائیشیا، ٹھیک ہے۔ تو ملائیشیا نے اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہیں مارچ 2021 میں ختم کیے تھے۔ اس کی پیچھے وجہ کیا تھی اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ نارتھ کوریا کلوز اٹس ایمبیسی ان کوالالمپور اینڈ its diplomatic left Malaysia on Sunday after Pyongyang announced that it was cutting diplomatic ties with the Southeast Asian countries over the extradition of one of its citizens to the United States، ٹھیک ہے۔ تو یہ ریزن اس کے پیچھے تھی، آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ آفٹر سوئٹزرلینڈ سری لنکا پروپوز ٹو بین بکرا حجاب۔ اب جیسا کہ پتہ ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے بعد سوئٹزرلینڈ ہو گیا، فرانس ہو گیا، یہاں پر برقعے کے حوالے سے بڑی سخت پابندیاں جو ہے وہ رائج کی گئی ہیں۔ اب سری لنکا ان ممالک میں شامل ہو چکا ہے جنہوں نے اس پر بین کر دیا ہے کہ آپ حجاب یا برقع نہیں پہن سکتے، ٹھیک ہے۔ تو سوئٹزرلینڈ بیکمس دی 8th یورپین کنٹری۔ اب یہاں سے آپ کو کیا پتہ لگا کہ سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ یورپین کنٹری ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ کون سا 8th یورپین کنٹری ٹو بین ویل ایٹ اے پبلک پلیسز، اینڈ ناؤ سری لنکا is planning to join the list of nations that regulate how Muslims women dress۔ تو یہ ان کو جوائن کرنے لگا ہے سری لنکا کہ کس طرح سے ایک وومن کو اپنا ڈریس پہننا چاہیے۔ تو یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ آہستہ آہستہ ملک اس طرح کے ڈیسیجنس لے رہے ہیں وچ از بہت ہی خطرناک بات ہے۔ اکارڈنگ ٹو دا ریسنٹ فگرس، IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ جس کو بولتے ہیں، جو کہ ادارہ اس کا ہیڈ کوارٹرز جو ہے وہ واشنگٹن DC کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی انفارمیشن ہے، جنرل نالج ہے۔ ان 2021 انہوں نے ایک ریسنٹ فگرس جو ہے وہ ایشو کی کہ چائنا ہیز دی لارجسٹ فارن ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ IMF نے 2021 میں کہا کہ چائنا کے پاس لارجسٹ فارن ایکسچینج ریزروز موجود ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ۔ دا ورلڈ لارجسٹ فلوٹنگ سولر فارم بینگ بلٹ ان سنگاپور، تو سنگاپور میں لارجسٹ فلوٹنگ سولر فارم بنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایلیٹ پیج ہیز بیکم دا فرسٹ ٹرانسجینڈر پرسن ٹو بی فیچرڈ آن اے کور آف ٹائم میگزین۔ ٹائم میگزین ایک بہت بڑا میگزین ہے، پوری دنیا میں اس کو پڑھا جاتا ہے اور زبردست قسم کا میگزین ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ایلیٹ پیج جو کہ فرسٹ ٹرانسجینڈر ہیں ان کی تصویر لگی، ٹھیک ہے۔ رشین سائنٹسٹ جسٹ ڈپلائڈ اے جائنٹ ٹیلیسکوپ انڈر واٹر فار دا فرسٹ ٹائم۔ تو رشین جو سائنٹسٹ ہیں انہوں نے ایک بڑی ٹیلیسکوپ، جائنٹ ٹیلیسکوپ جو ہے کہاں پر، انڈر واٹر انہوں نے کیا کیا، ڈپلائی کی ہے۔ رشینز آر ویری شارپ اینڈ رشینز آر ویری انٹیلیجنٹ۔ تو آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ سپر پاور کو امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، سو کالڈ سپر پاور ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے چائنا اینڈ رشیا بہت ایک کلوز دوڑ میں ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر دیں۔ لیٹس سی کیا ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. دا شپ بلاکڈ دا وے آف سوئز کینال کازنگ دی ورلڈ اکانمی ٹو لوز ملین آف ڈالرس از نیمڈ ایز ایور گیون. ٹھیک ہے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 2021 میں ایک شپ جو ہے وہ پھنس کر رہ گئی تھی سوئز کینال. سوئز کینال کو میں آپ کو پہلے بھی جنرل نالج میں شاید پڑھا چکا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس سوئز کینال کے بیچ میں ایک شپ پھنس گئی تھی جس کو نام دیا گیا تھا ایور گیون کے نام سے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا واقعہ تھا 2021 کا, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اچھا, فرسٹ وومن ایسٹ افریقہ ہو بیکیم دا پریزیڈنٹ آف تنزانیہ از سامیہ سلوہو حسن. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا کہ ایسٹ افریقہ کی یہ پہلی وومن ہیں جو کہ پریزیڈنٹ بنی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر مسلمز وومنس میں بات کی جائے کہ مسلم وومن میں سب سے پہلی وزیر اعظم کون بنی تھی, ٹھیک ہے, پی ایم کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں, تو اس کا نام کیا ہوگا, اس کا نام ہوگا بے نظیر بھٹو. ٹھیک ہے, تو یاد رکھ لیجئے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایڈیشنل انفارمیشن میں بتاتا رہتا ہوں, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ نے اس کو یاد رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. اچھا, کیپ کام اسٹے وائز بی کائنڈ واز دا تھیم آف دی انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس. اب انٹرنیشنل ڈے آف ہیپینس ہر سال منایا جاتا ہے اور اس کا ہر بار جو ہے وہ ایک تھیم ہوتا ہے, وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس حوالے سے جو 2021 میں یہ دن منایا گیا تو اس کا تھیم جو ہے یہ آپ کی اسکرین پر سامنے ریڈ کلر میں موجود ہے. اچھا, رز احمد بیکمز دی فرسٹ مسلم ایکٹر ٹو بی نامینیٹڈ فار آسکر 2021. آسکر 2021 میں ان کو جو ہے فرسٹ مسلم یہ ایکٹر بنے ہیں جن کو آسکر ملا ہے. اور آسکر سے حوالے سے بتاتا چلوں, یہ بہت بڑے ایوارڈز ہوتے ہیں, فلمی ایوارڈز ہوتے ہیں جو دیے جاتے ہیں. Riz Ahmed has been nominated for Oscars 2021 in the Best Actor category. British Pakistani actor Riz Ahmed made history as he is the first Muslim to be nominated for an Academy Award in the lead actor category. The actor has been prominent for his performance in Sound of Metal. ٹھیک ہے, آسٹریلیا, یو کے, یو ایس اے, کینیڈا اینڈ نیوزی لینڈ آر دی ممبرز آف فائیو آئیز گروپ آف کنٹریز. اچھا, اب یہ فائیو آئیز کے حوالے سے آپ نے بہت ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے, ٹھیک ہے, اس کے حوالے سے آپ نے سنا ہوگا جب پاکستان کے اندر نیوزی لینڈ ٹیم آئی تھی اور جس دن میچ ہونا تھا 3 بجے میچ سٹارٹ ہونا تھا, تو اس مارننگ میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کے مطابق ان کو فائیو آئیز ٹیم جو ہے, فائیو آئیز انٹیلیجنس جو ٹیم انٹیلیجنس کنٹریز ہیں اس کی طرف سے ایک رپورٹ آتی ہے کہ ان کو پاکستان میں خطرہ ہے, اس وجہ سے انہوں نے اپنا ٹور کینسل کر وہ باہر چلے گئے. تو یہ فائیو آئیز جو گروپ آف کنٹریز ہیں ان میں کون کون آتے ہیں شامل, آسٹریلیا, انگلینڈ, یو ایس اے, کینیڈا اینڈ نیوزی لینڈ. یہ 5 کنٹریز ہیں جو کہ اس کا حصہ ہیں, یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. فائزر انکلوڈنگ فارماسیوٹیکل کمپنی which made COVID-19 vaccine belongs to USA. اب جیسا کہ پتہ ہے کہ آپ کو یو ایس اے کے میں فائزر ویکسین بنائی گئی, ٹھیک ہے, فائزر ویکسین جو ہے وہ کس کمپنی کی ہے, کس ملک کی ہے, وہ یو ایس اے کی ہے. اس کے بعد دبئی ہیز بلڈ دی ورلڈ لانگسٹ کینٹیلیور بولتے ہیں ایک وہ آلہ جس سے آپ برجز وغیرہ بناتے ہیں نا, تو وہ ایک ایسا اس کا ٹول ہوتا ہے, تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں, Indonesia and Egypt is building its new as yet named unnamed capital since 2015. تو انڈونیشیا اور ایجپٹ جو ہیں وہ اپنا کیپٹل چینج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسا کہ پتہ ہے انڈونیشیا کا جو کیپٹل ہے وہ ہے جکارتا اور ایجپٹ کا ہے کائرو. اب یہ دونوں ممالک جو ہیں اپنا جو کیپٹل ہے اس کو چینج کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک اس کا نام نہیں دیا انہوں نے, لیکن 2015 سے اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ چل رہی ہے, ٹھیک ہے. انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی انارگوریٹڈ اے برج آن کنیکٹنگ انڈیا ود بنگلہ دیش. تو انڈین پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی, انہوں نے 2021 میں ایک برج کا افتتاح کیا جو کہ انڈیا اور بنگلہ دیش کو آپس میں ملائے گا. دا ورلڈ ہائیسٹ ریلوے برج, یہ یاد رکھیے گا, دا ورلڈ ہائیسٹ ریلوے برج از بینگ کنسٹرکٹیڈ آن چناب ریور بائی انڈیا. تو ورلڈ ہائیسٹ ریلوے برج ہے وہ کہاں بن رہا ہے, وہ انڈیا میں بن رہا ہے, اور کس ریور پہ بن رہا ہے, وہ چناب ریور پہ بن رہا ہے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہے جنرل نالج کے حوالے سے بھی اور کرنٹ افیئرس کے حوالے سے بھی, اس کو آپ نے دیکھنا ہے. دا ورلڈ ہائیسٹ ریلوے برج از 359 میٹر ابو دی ریور چناب ان جموں اینڈ کشمیر, ٹھیک ہے. اٹ ول بی دی
35 میٹر ہائر دین دا آئیفل ٹاور ان پیرس. اب دیکھیں آپ جس نے آئیفل ٹاور کی تصویریں دیکھی ہیں تو وہ کتنا اونچا ہے. تو آئیفل ٹاور سے بھی یہ 35 میٹر ہائر ہوگا یعنی اونچا ہوگا. ٹھیک ہے, میسو. تو دنیا کا یہ ورلڈ ہائیسٹ ریلوے برج ہوگا جو کہ انڈیا میں بن رہا ہے اور چناب ریور پر بنایا جا رہا ہے. ون بیلٹ ون روڈ اوبور جس کو ہم بولتے ہیں, پلان ٹو کمپلیشن ایئر از 2049. تو ون بیلٹ ون روڈ جو ایک انیشیٹو تھا جو کہ چائنا نے اناؤنس کیا تھا 2017 میں, اس کی کمپلیشن کی تاریخ جو ہے, کمپلیشن کا ایئر جو ہے وہ 2049 ہے. 2049 اس کا کمپلیشن ایئر ہے. اچھا, the initiative was incorporated into the Constitution of People's Republic of China in 2017. The Chinese government calls the initiative a bid to enhance regional connectivity and embrace a brighter future. The project has a target of completion date 2049. ٹھیک ہے. اس کے بعد انڈیاز پرائیویٹ ایئر لائن انڈیگو میڈ این ایمرجنسی لینڈنگ آن 2 مارچ 2021 ان پاکستان. تو انڈین ایئر لائن جو تھی انڈیگو جس کا نام تھا, اس نے ایک ایمرجنسی لینڈ کیا تھا پاکستان میں 2 مارچ 2021 میں, اور یہ اس وجہ سے لینڈنگ کی گئی تھی کہ وہاں پر کوئی میڈیکل ایمرجنسی تھی جو کہ پیشنٹ موجود تھا, اس کو میڈیکلی جو ہے وہ ٹریٹ کرنا تھا. تو اس وجہ سے جو فلائٹ ہے انڈیا کی انڈیگو پرائیویٹ کمپنی کی وہ پاکستان میں اتاری گئی. اکارڈنگ ٹو دا فوربس میگزین جو ہے وہ دنیا کا چند ایک فیمس میگزینس میں سے ایک ہے جو کہ ہر سال ایک رپورٹ شائع کرتا ہے. کرنٹلی دا ورلڈ موسٹ پاورفل پرسن ان 2021 از زی جن پنگ. ٹھیک ہے, جو کہ چائنا کے کیا ہیں, پریزیڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ دنیا کے پاورفل پرسن ہیں 2021 کے اندر. چائنا ڈکلیئرڈ وکٹری ان ٹیکلنگ پاورٹی ان 2021 وچ از ویری انٹرسٹنگ اینڈ مسٹ بی اس کا ہم نے جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس طرح کی جو ہیں اچیومنٹس ہیں چائنا کی. یہ دیکھیں انہوں نے ٹیکلنگ پاورٹی یعنی پاورٹی کو ختم کر دیا ہے, ڈکلیئر کر دیا ہے کہ انہوں نے پاورٹی کو شکست دے دی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ لیڈی آف یونائٹڈ اسٹیٹس از جل بائیڈن جو کہ وائف ہیں کس کی, جو بائیڈن کی. ٹھیک ہے, اس طرح کے کوشچنس پوچھے جاتے ہیں آپ سے جنرل نالج میں, انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں, ہر جگہ پر آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں. تو اپنی انفارمیشن کو جو ہے آپ نے زیادہ سے زیادہ ایکٹیو رکھنا ہے. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید کرتا ہوں اس لیکچر سے آپ کو بڑا فائدہ ہوا ہوگا. اچھا, جن لوگوں نے انٹرویو کے لیے ابھی تیاری کرنی ہے تو ان کو بتاتا چلوں کہ میری کوشش تھی کہ آج میں انٹرویو کا ایک سیشن لے لوں, لیکن آج یہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ میری تھوڑی سی مصروفیات ہیں. انشاءاللہ کل سے میں انٹرویو ایک سیشن دوں گا آپ لوگوں کو. اس میں آپ کو انٹروڈکٹری سیشن ہوگا انٹرویو کا کہ آپ نے کس طرح سے تیاری کرنی ہے, کس طرح سے آپ کا ڈریس کوڈ ہوگا, آپ نے کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں دیکھنی ہیں. تو انشاءاللہ اس کا پلان جو ہے وہ کل میں آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا. ٹھیک ہے, تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.